بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر انیل شفیع، میں ایک کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں اور آج ہم اسپیسیفک فوبیاز کے بارے میں باتیں کریں گے۔ اسپیسیفک فوبیاز کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک اینزائٹی ڈس آرڈر ہے جس میں انسان کچھ مخصوص چیزوں یا جگہوں سے بلا وجہ خوف محسوس کرتا ہے۔ یہ خوف بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کی اکثر کوئی ٹھوس بنیاد یا وجہ نہیں ہوتی۔ بندے کو خود پتہ ہوتا ہے کہ میرا یہ خوف ضرورت سے زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو کنٹرول نہیں کر پاتا۔ جب وہ اس طرح کی سچویشن میں انٹر ہوتا ہے یا اس چیز سے اس کا سامنا ہوتا ہے تو وہ اپنے اندر ڈر خوف کے علاوہ جسمانی تبدیلیاں بھی محسوس کرتا ہے، جیسے دل کی دھڑکن تیز ہونا، منہ خشک ہونا، سر چکرانا اور اس طرح کی اور بہت ساری علامات۔ انسان جو اس اسپیسیفک فوبیا کا شکار ہوتا ہے اس کے اندر ان چیزوں اور ان صورتحال سے سامنا کرنے سے پہلے بھی بے چینی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال ایسے لیں جیسے کسی شخص کو کتوں سے خوف آتا ہے، اس نے ارادہ کیا کہ میں نے واک پہ جانا ہے شام کو، تو اس ڈر سے بھی اس کو بے چینی ہونا شروع ہو جائے گی کہ کہیں رستے میں مجھے کتے نہ مل جائیں۔ حالانکہ ابھی تک اس کا ان سے سامنا نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود وہ بے چینی محسوس کرتا ہے۔ اس کو اینٹیسپیٹری انزائٹی کہتے ہیں۔ یہ بھی فوبیاز کا ایک اہم جزو ہے۔ تو بیسیکلی اسپیسیفک جو فوبیاز ہیں یہ 5 مختلف قسموں میں ان کو تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اور جو سب سے کامن فوبیاز ہیں ان کو ہم اینیمل فوبیاز کہتے ہیں۔ اینیمل فوبیاز سے مراد یہ ہے کہ جانوروں کا خوف، جیسے کتے، بلیاں، چھپکلیاں، سانپ، اس طرح کے مختلف جانوروں کا خوف۔ تو یہ بہت ہی زیادہ کامن ہوتا ہے اس طرح کا خوف۔ اس کے علاوہ جو سیکنڈ کیٹیگری ہے ان کو ہم کہتے ہیں سچویشنل فوبیاز، یعنی مختلف طرح کی صورتحال سے انسان ڈرتا ہے۔ کیسی صورتحالیں ہو سکتی ہیں؟ مثال کے طور پر کچھ لوگوں کو ہوائی جہاز میں سفر کرنے سے ڈر لگتا ہے، کچھ لوگوں کو کسی سرنگ کے اندر سے گزرنے سے ڈر لگتا ہے جب وہ ٹرین پر یا گاڑی پہ سوار ہو۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں کو پل کے اوپر سے گزرنے میں ڈر لگتا ہے۔ تو یہ ہیں سچویشنل فوبیاز، مختلف صورتحال میں انسان خوف محسوس کرے۔ تیسری اس کی قسم جو نیچرل انوائرمنٹل فوبیاز ہیں، یعنی جو آپ کا قدرتی ماحول ہے اس کے کچھ چیزوں سے انسان ڈرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے کچھ لوگوں کو ہائٹ فوبیا ہوتا ہے، وہ بلندی کے اوپر نہیں جا سکتے، پہاڑی علاقوں میں شدید ڈر خوف محسوس کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو واٹر فوبیا ہوتا ہے، وہ پانی کے پاس جانے سے گھبراتے ہیں۔ تو یہ نیچرل انوائرمنٹ کے فوبیاز ہو گئے۔ اور چوتھی قسم جو اس کی ہے وہ ہے بلڈ اور انجری کے فوبیاز، یعنی انسان اس چیز سے ڈرتا ہے کہ خدا نہ خواستہ مجھے چوٹ نہ لگ جائے، میرا خون نہ نکل جائے۔ خاص طور پر انجیکشنز اور نیڈلز کا خوف بہت ہوتا ہے۔ اور یہ جو چوتھی کیٹیگری ہے بلڈ والے اور انجری فوبیاز کی، ان کی خاص بات یہ ہے کہ اکثر ان کے ساتھ بے ہوشی کا عمل بھی ہو جاتا ہے، یعنی انسان اس حد تک جو ہے وہ پینک کر جاتا ہے یہ چیزیں دیکھ کے کہ کبھی کبھی وہ بے ہوش بھی ہو جاتا ہے۔ یہ جو اسپیسیفک فوبیاز ہیں یہ بہت ہی کامن ہوتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 10% سے زیادہ آبادی کو کبھی نہ کبھی یہ فوبیا ہو سکتا ہے۔ یہاں یہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو اسپیسیفک فوبیا تب کہیں گے جب یہ انسان کی زندگی کو متاثر کرنا شروع کر دے۔ اور زندگی کو متاثر یہ 2 طرح سے کر سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان ان فوبیاز کے نتیجے میں شدید ڈر خوف محسوس کرنا شروع کر دے اور وہ اذیت میں رہے ایک مسلسل۔ تو یہ بھی ایک جو ہے نا ایک چیز ہے کہ اس سے اس کی زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کے کام کرنے کی صلاحیت متاثر ہونے لگے،
یا زندگی میں جو دیگر چیزیں انسان کرتا ہے وہ متاثر ہونے لگیں۔ مثال کے طور پر آپ کا آفس آپ نے جانا ہے، لیکن رستے میں جو ہے آپ کو ڈر ہے کہ خدا نخواستہ کوئی جانور وغیرہ نہ ہوں، ڈاگس وغیرہ نہ ہوں، اور اس ڈر سے آپ دفتر جانا چھوڑ دیں کہ وہاں میرا جانوروں سے سامنا نہ ہو جائے۔ یا پھر مثال کے طور پر آپ کا جو دفتر ہے وہ 7ویں فلور پہ ہے، اور آپ اس خوف سے دفتر نہ جا رہے ہوں کہ میں کیسے اتنی ہائٹ پہ جاؤں گا اور مجھے ڈر لگے گا۔ تو یہ جب آپ کی زندگی کو متاثر کرنا شروع کر دیتا ہے تب ہم اس کو ڈس آرڈر کہتے ہیں، اور تب اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ضروری ہو جاتی ہے۔ جہاں تک وجوہات کی بات ہے کہ آخر یہ اسپیسیفک فوبیاز کیوں ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں جو ریسرچز ہیں وہ بتاتی ہیں کہ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ اس کی ہے جینیٹکس، یعنی یہ خاندان میں رن کر سکتے ہیں، اور مثال کے طور پر اگر آپ کے پیرنٹس میں سے کسی کو اسپیسیفک فوبیاز رہے ہوں تو اس بات کا چانس بڑھ جاتا ہے کہ آپ میں بھی وہ ڈس آرڈر آئے۔ تو ایک تو یہ جینیٹک فیکٹر ہو گیا۔ دوسرا، اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو، ٹرامیٹک واقعہ ہوا ہو، جیسے مثال کے طور پر آپ کو کسی جانور نے، کتے نے مثال کے طور پر کبھی کاٹ لیا ہو، تو اب جو ہے اس کاٹنے کے نتیجے میں آپ بلا وجہ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے گا، اور ہر وقت جو ہے وہ ان کا ڈر جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ اس کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں۔ تیسرا اس کی ایک جو ریزن ہے وہ ہے لرنڈ ایکسپیرینس، یعنی آپ نے کسی اور سے یہ چیز لرن کی۔ مثال کے طور پر آپ کے پیرنٹس کسی چیز سے بہت ڈرتے تھے، یا آپ کے آس پاس کے لوگ کسی چیز سے بہت ڈرتے تھے، تو آہستہ آہستہ اس کا ڈر آپ کے دل میں بھی پیدا ہو گیا۔ کچھ ڈر خوف ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ قدرتی طور پر انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں، جیسے سنیک فوبیاز اور اس طرح کے فوبیاز۔ اچھا، ان اسپیسیفک فوبیاز کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کے اندر جو طریقہ سب سے زیادہ مؤثر ہے اس کو ہم سسٹمیٹک ڈی سینسٹائزیشن کہتے ہیں۔ سسٹمیٹک ڈی سینسٹائزیشن سے مراد یہ ہے کہ ہم انسان کو آہستہ آہستہ اس خطرے کا سامنا کرواتے ہیں جس سے وہ بلا وجہ خوف زدہ ہے، اور پھر ہم انسان کو ساتھ ساتھ ریلیکسیشن ٹیکنیکس بھی سکھاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بالتدریج بندہ اپنے خطرے کو آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ فتح کرتا جاتا ہے، اور اس خطرے سے وہ نکلتا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہم لیں، جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کو ڈاگس فوبیا ہے، کتوں سے ڈر لگتا ہے، تو اب ہم اس کے ساتھ پہلے بیٹھ کے بندے کے ساتھ ایک ہائرارکی بناتے ہیں۔ ہائرارکی سے مراد یہ ہے کہ سب سے کم ڈر کس چیز میں لگتا ہے، پھر اس سے تھوڑا زیادہ ڈر کس چیز میں لگتا ہے، پھر سب سے زیادہ ڈر کس چیز میں لگتا ہے، اس طرح سے ہائرارکی بنتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر پیشنٹ بتائے کہ جی مجھے سب سے کم ڈر، جب میرا ڈر شروع ہوگا وہ تب ہوگا جب میں کتوں کے بارے میں سوچوں گا، تو پہلا پوائنٹ ہمارا وہ آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس سے زیادہ ڈر مجھے تب لگے گا اگر میں کسی کتے کی تصویر دیکھوں گا، تو سیکنڈ نمبر پہ وہ آ جائے گا۔ تیسرے پہ اگر وہ بتاتا ہے کہ اگر میں گھر کی کھڑکی سے باہر دیکھوں اور مجھے کوئی ڈاگ نظر آئے تو یہ میرا تیسرے لیول کا فیئر ہوگا، تھوڑا اور بڑھ جائے گا فیئر۔ اس طرح سے آہستہ 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 ہو سکتا ہے کہ میکسیمم فیئر اس کو تب پیدا ہو جب وہ کتوں کی موجودگی میں بالکل اکیلا ہو۔ تو یہ ہمارا ایک بن جائے گا ہائرارکی، زیادہ سے کم خوف کی ایک سیڑھی کی طرح بن جاتی ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے اس کو بنانے میں؟ اصل میں اگر تو ہم پیشنٹ کو جو اس کا سب سے بڑا خوف ہے اس کا سامنا کروا دیں کہ بالکل وہ ڈاگس کے سامنے آ جائے، تو ظاہر ہے کہ وہ اتنی شدید خوف پیدا ہوگا کہ اس میں وہ بندہ اس کو برداشت نہیں کر سکے گا، اور وہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ فیل ہو جائے گی۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس خوف کو ہم تقسیم کر لیں۔ جس طرح آپ نے اگر ایک منزل سے دوسری منزل میں جانا ہو تو بیچ میں سیڑھیاں لگا دیں۔ اب اگر آپ سے کوئی کہے کہ آپ نے کود کے جو ہے وہ گراؤنڈ فلور سے پہلی منزل میں جانا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کے لیے پاسبل نہیں ہوگا، لیکن سیڑھی در سیڑھی آپ چڑھ سکتے ہیں،
اور اس میں مثال کے طور پر پہلی سیڑھی یہ بن گئی کہ جی ہم بندے سے کہیں گے کہ اب آپ نے ڈاگس کے بارے میں سوچنا ہے۔ اب جب وہ سوچے گا تو شروع میں بے چینی گھبراہٹ پیدا ہوگی۔ جب بے چینی گھبراہٹ تھوڑی بڑھ جائے گی تو ہم ایکسپوئر کو تھوڑی دیر کے لیے ختم کر دیں گے اور ہم کہیں گے کہ اب ریلیکسیشن ٹیکنیکس جو ہیں ان پہ آپ آ جائیں۔ بندہ اپنے آپ کو ریلیکسیشن ٹیکنیکس کی مدد سے ریلیکس کرے گا، اور پھر یہ جب کچھ دفعہ وہ کرے گا تو پھر وہ کچھ ہی سیشنز کے بعد بتائے گا کہ اب مجھے ڈاگس کے بارے میں سوچنے سے ڈر نہیں لگتا۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلی سیڑھی وہ بندہ چڑھ گیا ہے۔ اب اس کے لیے دوسری سیڑھی کیا ہوگی؟ ہو سکتا ہے دوسری سیڑھی یہ ہو کہ اب اس نے ڈاگ کی تصویر یا مووی دیکھنی ہے اور پھر اپنی بے چینی کو اسی ریلیکسیشن ٹیکنیکس کے ذریعے سے کنٹرول کرنا ہے۔ تو اسی طریقے سے سیڑھی در سیڑھی آہستہ آہستہ وہ بندہ چڑھتا جائے گا اور اس کو اپنے خوف پہ جو ہے نا وہ قابو آ جائے گا بالآخر، اور ایک ٹائم ایسا بھی آئے گا کہ جب وہ ڈاگس کے ساتھ ان کانٹیکٹ بھی ہو پھر بھی اس کو خوف نہ آئے۔ ایسا بالکل ہوتا ہے کیونکہ انسان اپنے خوف کو آہستہ آہستہ تسخیر کر لیتا ہے اس ٹیکنیک کے تحت۔ تو بنیادی طور پر جو اسپیسیفک فوبیاز ہیں ان کا علاج سسٹمیٹک ڈی سینسٹائزیشن سے کیا جاتا ہے۔ عموماً اس میں دوائی کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن کچھ پیشنٹس کو دوائی کی ضرورت پڑ سکتی ہے اگر وہ اس کے ساتھ ساتھ اور انزائٹی ڈس آرڈرز کا شکار ہوں یا ڈپریشن کا شکار ہوں۔ اس کیس میں پھر سائیکائٹرسٹ جو ہے وہ ساتھ میڈیکیشن بھی دیتا ہے۔ یہ بیسیکلی جو ڈس آرڈرز ہیں ان کا بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے، اور ٹریٹمنٹ کے ساتھ آپ ایک نارمل زندگی جو ہے وہ گزار سکتے ہیں۔ تو میری یہ آپ سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس ڈس آرڈر کا شکار ہیں تو آپ ٹریٹمنٹ لینے سے بالکل نہ ہچکچائیں۔ ٹریٹمنٹ آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے اور آپ بھرپور طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ اور آخر میں یہ کہ میں بتانا چاہوں گا کہ ریلیکسیشن ٹیکنیکس کی ایک ویڈیو مائنڈ فلنس بیسڈ بریدنگ، جو کہ ایک بہت اچھی ٹیکنیک ہے ریلیکسیشن کی، میں نے وہ پہلے سے اپلوڈ کی ہوئی ہے چینل پہ، تو میں یہ چاہوں گا کہ وہ بھی آپ لوگ دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو ریلیکسیشن ٹیکنیکس کے بارے میں آئیڈیا ہو، اور جب بے چینی گھبراہٹ زیادہ ہو تو اس سے آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکیں۔ اور میں توقع رکھوں گا کہ آپ مجھے اپنے کمنٹس میں بتاتے رہیے کہ آپ کو ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں، تاکہ آگے ہم ان ویڈیوز کو مزید بہتر بنا سکیں۔ بہت شکریہ۔